لقب ہے کلیم اللہ. ایسا ہی کلیم اللہ کا مطلب ہوتا ہے دو تین. انبیاء کے مختلف القابات ہیں. حضرت نوح کا نجی اللہ، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی طوفان نوح سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. حضرت جو ہے وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا لقب رکھا گیا. تو مختلف انبیاء کے القابات رکھے گئے، ان کی وجوہات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی. تو ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی کلیم اللہ. عرض کی مالک مولا میں راز جاننا چاہتا ہوں، یہ بندہ تو اتنا گناہگار 300 سال 200 سال تیری نافرمانی میں گزار دیے، لیکن تیری رحمت اتنی زیادہ کہ اس کا نماز جنازہ پڑھانے مجھ نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا. بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں اور تمنا یہ ہے کہ مر جاؤں تو میرا نماز جنازہ الیاس قادری صاحب پڑھائیں. آپ کی بھی تمنا ہوگی. جس کے جو پیر صاحب ہیں تمنا یہ ہے کہ لاش میری نو ہاتھ نہ لانا، نہ دفنانا، نہ کفنانا جدوں تک پیر نہ آوے میرا. تو تمنا یہ ہے. تو بھائی کیوں؟ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے 2017 کے اندر میری دستار فضیلت ہوئی، اور خوش قسمت یہ ہے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے عالم دین کا کورس مکمل کرنے پر دستار بندی فرمائی تھی. اچھا بتانا یہ تھا کہ میرے کئی دوست تھے، انہوں نے ماما آیا اسی طرح جو بندہ ہوا تھا دستار بندی، ایک پیج الیاس قادری صاحب، دوسرا حاجی عمران صاحب، تیسرا بڑے شہزادے نے، چوتھا مفتی احسان صاحب اساف صاحب انہوں نے باندھا، عبدالواحد صاحب اساف صاحب نے باندھا. اسلامی بھائی انہوں نے اتار کر رکھ دیا. میں نے اسی طرح سر پر رکھا، اسی طرح گھر پر آیا. اماں سے کہا کوئی سوٹ کا کوئی ڈبہ پرانا پڑا ہے تو نکالو. اماں نے وہ ڈبہ نکالا، میں نے احتیاط سے اسی طرح بندہ میں ماما رکھا. امی کو وصیت کی، بھائیوں کو بہنوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں جو بندہ بھی زندہ ہو میرا امامہ نکال کر اسی طرح الیاس قادری کے ہاتھ کا بندہ و امامہ میرے سر پر رکھ کر دفنا دینا. قبر میں جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا پیر کے ہاتھ لگے ہیں، فیض ملے گا، برکت ملے گی، عذاب الہی دور ہو جائے گا. تو پیر کا فیضان ہو، بندہ سمجھے میں بخشا گیا. پیر جنازہ پڑھا دے، بندہ سمجھے میں بخشا گیا. الیاس قادری صاحب نے جنازہ پڑھا دیا، میں تو بخشا گیا. جناب عبدالحبیب صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دیا، میری خوش قسمتی. کوکب نورانی صاحب نے پڑھا دیا، شاہ عبدالحق صاحب نے نماز جنازہ پڑھا دیا، جناب میں تو بخشا گیا. اللہ والے ہیں، علماء ہیں. تو سوچیں کہ جب پیر جنازہ پڑھائے مرید سمجھے میں تو بخشا گیا، تو جب کسی امتی کا نماز جنازہ نبی آ کے پڑھا دے تو وہ کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ مولا تو نے مجھے بھیجا، حکمت جاننا چاہتا ہوں. رب کریم نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، یہ بندہ بڑا عصیاں شیار تھا، یہ بندہ واقعی 300 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ تورات شریف کو کھولا جو میں نے تجھ پر نازل کی ہے. وہ تورات کو کھولا، اس تورات میں میرے آنے والے آخری نبی کا نام محمد لکھا ہوا دیکھ لیا. میرے آنے والے نبی کا نام لکھا ہوا دیکھا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، میرے نبی پر درود پڑھا. اے موسیٰ یہ بندہ گناہگار تھا، اے موسیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، عصیاں شیار تھا، لیکن اے موسیٰ اس نے میرے نبی کے نام کو چوما ہے، میرے نبی کے نام کی تعظیم کی ہے، میرے نبی پر درود پڑھا ہے. اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس کے 300 سال کے سارے گناہوں کو میں نے معاف فرما دیا، سارے گناہ بخش دی. اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرما دیا. اب علماء فرماتے ہیں دیکھیں یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا. ابھی حضور ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے ہیں. یہ پوائنٹ دے کر آگے بڑھوں گا موضوع کی طرف کہ ابھی حضور کی آمد نہیں ہوئی. حضور کی شان دیکھیں کہ اگر حضور کی آمد سے پہلے بھی کسی نے حضور پر درود پڑھا اللہ نے اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا. کتنی برکتیں ہیں یار. ابھی بتایا 1 پر 10، 10 پر 100، 100 پر 1000، اتنی رحمتیں.
اور خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی ایک رحمت ہمیں مل جائے تو ساری زندگی کے لیے وہی کافی ہے۔ وہ پنجابی شاعر نے مسئلہ ہی حل کر دیا نا، اور کہا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت کا دریا بہ رہا ہے ہر دم، جے ایک قطرہ برشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، ایک قطرہ ملے تو میرا کام بن جانا۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، بلند آواز سے درود پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آج کی جو یہ بابرکت بزم اور محفل پاک سجی ہے، یہ تابعی بزرگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم عرس کی مناسبت سے سجی ہے۔ چونکہ 15 رجب کو آپ کا عرس آتا ہے اور آج بھی اس وقت 15 رجب المرجب ہے، تو انشاءاللہ العزیز آج ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ ان کے تذکرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے حصہ ضرور عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تذکرے کی طرف آنے سے پہلے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم ان اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں؟ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے ایام مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انہیں ہمارے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سے تعلق اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب ہمارے مقابلے میں زیادہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ آج اپنے کہتے ہیں نا لوگوں میں مشہور بات ہے کہ بھائی کوئی پولیس والا اپنا جاننے والا ہونا چاہیے، کوئی ڈاکٹر بھی اپنا جاننے والا ہونا چاہیے، تاکہ مشکل وقت آنے کے اوپر مصیبت میں وہ ہمارے کام آ سکے۔ کوئی کام نہیں بن رہا ہوتا اپنے بولتے ہیں سورس لگاؤ، سورس سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان اولیاء کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو چلو ان اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے ان اولیاء کی بات کو نہیں ٹالتا، خود حدیث میں آتا ہے اللہ کے ایسے بندے کچھ ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو ان اولیاء کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یہ اولیاء کا واسطہ پیش کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اللہ والوں کا واسطہ دیا، تعلیم دی ہے اس بات کی۔ وہ ایک نابینا صحابی آتے ہیں، حضور ان کو دعا سکھاتے ہیں اور وسیلہ بھی اپنا سکھا رہے ہیں کہ جا دعا کر کے اللہ محمد کے وسیلے سے تجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اب تو وسیلے والے ہیں الحمدللہ۔ چھت پہ جائیں گے تو سیڑھی چڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، سیڑھی کے بغیر تو نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ والوں کا نام لیتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی حدیث پاک ہے اور بزرگان دین کے اقوال ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صالحین کے بھی پھر درجات ہیں، ان درجات میں اولیاء کرام کا ایک درجہ ہے اور اولیاء کرام میں بھی درجات ہیں، لیکن وہ اولیاء جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ان کا الگ ہی مرتبہ ہے۔
انہی نے ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مختصر گفتگو کر کے اختتام کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد کا نام ہے امام باقر۔ کیا نام ہے؟ امام باقر۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام ہے امام زین العابدین۔ کیا نام ہے؟ امام زین العابدین۔ اور امام زین العابدین کے والد گرامی کا نام ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مولا علی کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی ہیں نبیوں کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پورا واسطہ اور سلسلہ جو آپ کا بیان کیا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ربیع الاول بلکہ 17 ربیع الاول سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے، مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ اچھا، میں کچھ باتیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ان کی سیرت سے بنیادی تعلق رکھتی ہیں۔ ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر واقعات سنا کر اختتام ہو جاتا ہے اور اپنے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جن بزرگ کا عرس منایا وہ پیدا کب ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا۔ تو توجہ رکھیے گا، پیدا ہوئے ہیں 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول بمطابق 80 یا 83 سن ہجری، اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ والد گرامی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، اور امام حسین کے والد امام حسین امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو صادق کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا جعفر صادق۔ تو صادق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے۔ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے۔ تو اس گھرانے کی لاج رکھتے ہوئے آج بھی جو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس کی لاج رکھیں۔ کیونکہ جو ان کے نانا ہیں نبیوں کے امام، وہ تو زمانے جاہلیت یعنی جب لوگوں کو اسلام کا شعور نہیں تھا اس وقت بھی صادق و امین کے نام سے مشہور تھے۔ تب بھی حضور جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تب بھی لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ تو آپ کا لقب بھی صادق اس لیے کہ آپ بہت زیادہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ اپنی والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، اور آپ کی والدہ کے جو والد تھے اور جو والدہ تھی وہ دونوں صدیقی تھے۔ والد جو آپ کی والدہ ہیں ان کے والد بھی اور ان کی والدہ بھی، یعنی کہ امام جعفر صادق کی جو نانی ہیں اور نانا، یہ دونوں سیدنا صدیق اکبر کی اولاد سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ببانگ دہل یہ کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، کیونکہ میری ماں، ان کے ابا بھی اور ان کی اماں بھی یعنی میرے نانا بھی صدیقی تھے، اور میری جو نانی تھی وہ بھی صدیقیہ تھی، یعنی صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا انتقال ایک روایت کے مطابق 15 رجب المرجب کو ہوا، پیر کا دن تھا جب آپ کا انتقال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا۔